السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ جی، تو ماشاء اللہ سے آج ہمارے گروپ میں بہت سی نئی لڑکیاں جڑی ہیں جن کو میں بھی یہ پتہ نہ ہو کہ اس گروپ میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ ایکسپلین کر دے رہی ہوں کہ ہم یہاں یہ پڑھ رہے ہیں اپنے انبیاء علیہ السلام کی سٹوریز جو کہ ہم سے پہلے گزر چکی ہے، جس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں جاننا ہے کہ ہوا کیا ہے، ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے بارے میں ہمیں پڑھنے کو کہا گیا ہے کیونکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، ہے نا؟ ہم دیکھیں جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے، اس سے لیسن لینا ہے اور ہمیں کیا چیز سے بچنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا ہے وہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب یہاں کلاس کرو گے اور آپ کو کلاس کرنا یہاں بہت پسند آئے گا اور نیکسٹ سنڈے سے آپ کنٹینیو کرو گے۔ تو اب ہم شروع کریں۔ جی چلیں، تو ایز وی آل نو کہ ہمارا گروپ کا فارمیٹ ہی یہی ہے کہ یہ بچوں کے لیے بنایا گیا تھا، بٹ اب ہمیں یہ جا کر پتہ چلا ہے کہ بچوں کو ہم تبھی سکھا سکتے ہیں جب تک بچے کے پیرنٹس، ان کی امی، ان کے ابی یا پھر ان کا کوئی بڑا سیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ بیسک جب ان کو بڑوں کو ہی نہیں پتہ ہوگا تو پھر بچے کیسے سیکھیں گے؟ تو پہلے ہمیں بچے کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی سکھانا ہے، تو اس لیے ہم پہلے یہاں پہ دعا پڑھتے اور پھر مائک آن کر کر آپ لوگوں کو بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ ایسے کیا ہوتا ہے نا، بچے انٹرسٹ لیتے ہیں پڑھنے میں، انٹریکشن اگر بڑھتا ہے تو بچوں کو پڑھنے میں انٹرسٹ آتا ہے۔ تو چلے ہم سب اپنا اپنا مائک آن کریں گے اور ساتھ میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد وعلی آل وعلی آل محمد محمد کما صلیت کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم وعلی آل وعلی آل ابراہیم ابراہیم انک حمید مجید۔ انک حمید مجید۔ اللہم اللہم بارک علی بارک علی محمد محمد کما بارکت کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم وعلی آل وعلی آل ابراہیم ابراہیم انک حمید مجید۔ انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اللہم انی اسألک اسألک علما نافعا علما نافعا ورزقا طیبا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں آپ سے اے اللہ ہم سے نفع دینے والے علم، نفع دینے والے علم، پاکیزہ رزق پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں، عمل کا سوال کرتی ہوں۔ آمین۔ آمین۔ جی بہت اچھے بہت اچھے۔ چلے اب مائک آف کر لیں آپ سب۔
آج ہم پڑھنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا پچھلے کلاس میں. تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کن کے بیٹے ہیں؟ مریم علیہ السلام. جی بہت اچھا. حضرت مریم علیہ السلام. وعلیکم السلام. آپ کی آواز نہیں آئی، کیا کہا آپ نے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. لاسٹ والی کلاس کا تھوڑا سا ریوائز کر دیجیے. جی 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 انشاءاللہ. میں یہ چاہتی ہوں نا کہ میرے کلاس کی کوئی اسٹوڈنٹ اس سے ریوائز کروائے، تو پلیز نیلوفر جی. نیلوفر جی آپ ریوائز کروائیں، ہم نے پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا؟ السلام علیکم. نیلوفر باجی تو اس وجہ سے بات نہیں کر پا رہی. اچھا جی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو مریم علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام جب یہ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی تھی نا، تو ان کی والدہ نے یہ سوچ لیا تھا، یہ عہد کر لیا تھا کہ میں میرے پیٹ میں جو بھی ہو میں اسے اللہ کے لیے وقف کر دوں گی. ٹھیک ہے، اسے بس میں دین کا کام لوں گی، دنیا کا کوئی بھی کام نہیں لوں گی میں اس سے. اور پھر جب یہ ہوئی تو پھر انہوں نے دیکھا کہ مجھے تو بیٹی ہو گئی ہے، بیٹا نہیں ہوا. تو ان کو لگا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ مجھے تو بیٹا ہو گیا اور پھر میں بیٹے کو کیسے میں وقف کروں. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر انہوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہو بیٹی ہے، لیکن میں بیٹی کو ہی اللہ کے راستے پہ دے دوں گی، میں بس اس سے دین کا کام لوں گی، دنیا کا کوئی بھی کام نہیں لوں گی. تو پھر انہوں نے ان سے بس اللہ کا کام لیا. اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کے ٹیچر تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا اللہ کا ذکر کرتی، اللہ کے یاد میں رہتی کہ جب زکریا علیہ السلام آتی نا، دیکھتے ان کو، یہ ایک روم میں ہوتی، اور پھر جب وہ آتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس بہت الگ الگ طرح کا فروٹس ان کے پاس ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ پوچھتے تھے کہ آپ کے پاس یہ سارا فروٹس کہاں سے آتا ہے؟ تو پھر وہ کہتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس جو بھی فروٹس ہوتا تھا نا، تو اس ٹائم پہ وہ فروٹس کا سیزن بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے پاس وہ فروٹس ہوتا تھا. اور پھر وہ تو کہیں باہر بھی نہیں جاتی تھی، مارکیٹنگ وغیرہ کہیں بھی نہیں جاتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے پاس سارا کچھ آ جاتا تھا. تو پھر زکریا علیہ السلام کے پوچھنے کے بعد پھر وہ کہتی ہے کہ یہ سب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. وہ اتنی دیندار تھی، اتنی اچھی، اتنی نیک تھی. ٹھیک ہے، پھر ایک دن کیا ہوا کہ فرشتے کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام دینا چاہتے ہیں. تو پھر ان کو کیا حکم ہوا نا کہ آپ کہیں اکیلی کچھ ایسی جگہ میں چلی جاؤ جہاں پہ کسی کا آنا جانا نہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ایسی جگہ میں چلی گئی، اور پھر وہ جب ان کا ٹائم آیا نا، تو ان کو بہت تیز درد ہو رہی تھی. تو پھر وہ ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے چلی گئی، اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پینے کے لیے وہاں پہ چشمہ داری کر دیا، اور ان کے کھانے کے لیے وہاں کی جو ٹہنی تھی نا وہ بہت زیادہ نیچی ہو گئی تاکہ وہ وہاں سے کھجور بھی کھا سکے. اور پھر جب وہ اپنے بچے کو لے کر آئی تو پھر وہاں کے لوگ ان کے اوپر بہت غلط تہمت لگانے لگ گئے کہ یہ بچہ کس کا ہے، تمہارے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، تم کیسے ایسی ہو گئی ہو. بہت غلط بات کہنے لگی ان کے بارے میں. تو ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی نا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام بہت چھوٹے سے تھے، گود میں ہی تھے، تو مریم علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ کو جو بھی سوال کرنا ہے، جو بھی کوشچن کرنا ہے، آپ اس بچے سے کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دے دی کہ پھر وہ بچپن میں ہی بولنے لگ گئے، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دے دی تھی کہ وہ بچپن میں ہی بول سکتے تھے.
تو انہوں نے ہی سب کچھ بتایا کہ میری والدہ جو ہے وہ بہت پاک دامن ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہم آگے پڑھنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بیان میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح اللہ کے حکم سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں بولنا سکھا دیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں ہی بولنا سکھا دیا۔ آپ نے لوگوں سے باتیں کی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ بنی اسرائیل کن کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کو بھی پتہ ہے تو پھر بتائیں۔ بنی اسرائیل ہم کن کو کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل ہم کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو، ہے نا۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ہے نا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جن میں تورات کی تعلیم کے متعلق بہت اختلاف ہو چکی تھی، اور وہ تورات کے تعلیم کے خلاف عمل کرتے تھے، اس کے اگینسٹ کام کرتے تھے، بہت بھٹک چکے تھے، ہے نا۔ اللہ پاک نے آپ کو انجیل مقدس دی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی؟ انجیل، ہے نا۔ انجیل مقدس دی، آپ اس کی تعلیم لوگوں کو سکھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑے بڑے معجزے عطا کیے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ایسا معجزہ دے دیا تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور پھر دیکھ کر لوگوں کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دے دیا کہ یہ مٹی سے پرندے بنا سکتے تھے۔ پرندے کی شکل بناتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ دیکھیں کیسے کیسے معجزے ہیں، مردوں کو زندہ بھی کرنا آتا تھا ان کو، مٹی سے پرندے بنا لیتے تھے۔ جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو بتا دیتا ہوں۔ جو بھی تم کچھ اپنے گھر میں جمع کر رہے ہو وہ بھی میں بتا سکتا ہوں۔ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، بعض چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی، انہیں میں تم پر حلال کرتا ہوں۔ میں تمہارے پاس رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا، ہے نا۔ ان کے کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اب تم اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، ہے نا۔ ان کا کیا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کی جو باتیں ہیں وہ مانو اور صرف اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ان کی زندگی میں ایمان لائے انہیں حواری کہتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے۔ خوان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرو اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خوان اتارے، مطلب ان کو جو بھی چیز چاہیے، جو بھی چاہیے کھانے پینے کا، جو بھی چاہیے ان کی من پسند کا چیز، سارا کچھ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ زمین پر اتارے ہمارے لیے۔ ان کا یہ حکم تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر کر ہمارے لیے سارا کچھ زمین پر اتروائیں۔ آپ نے فرمایا ایسے سوالات مت کرو، مگر انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ ایسے سوالات مت کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ بنی اسرائیل نے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے دل کا اطمینان چاہتے کہ ہاں جو ہم کہہ رہے وہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کے اللہ جو ہے، آپ جن کے بارے میں ہمیں دین کا دعوت دیتے ہو وہ ایسا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں، انہوں نے یہ جواب دیا۔
اور آپ کی سچائی پر ہمیشہ گواہ رہیں گے۔ اگر یہ ہو گیا، اگر سچ میں ہمارے لیے قرآن نیچے اتر گیا تو پھر ہم آپ کی سچائی پر گواہ رہیں گے۔ جب ان لوگوں کا اصرار کی معنی ہے اس بات پر جوڑ دینا کہ نہیں نہیں یہ کام کرو ہی، ٹھیک ہے۔ جب ان لوگوں کا اصرار بڑھ گیا تو آپ نے یوں دعا کی، اے میرے رب، ہم پر آسمان سے خواہ اتار جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو، ہے نا، ایسا کچھ اتار تاکہ جو کہ ہمارے لوگوں کے لیے عید ہو جائے، اور تیری ایک نشانی اللہ ایک دسترخوان اتار، اور پھر ایک تیری ایسی نشانی بھی اتار تاکہ ان لوگوں کو یقین ہو جائے۔ اللہ نے جواب دیا، میں ان کو تم پر اتاروں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے کسی نے ناشکری کی تو میں تم کو بہت سخت سزا دوں گا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ میں تو اتار دوں گا، ٹھیک ہے، بٹ اگر اس کے بعد کسی نے ناشکری کی تو پھر اس کو تو بہت سخت سزا ملے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے رہے، لوگوں نے ایک نہ مانی اور آپ کو مارنے کی تصدیق شروع کر دی۔ ان کی اتنے سمجھانے کے بعد بھی لوگ نے ان کی ایک نہ مانی، اور پھر انہوں نے کیا اسٹریٹجی لگا دی کہ کسی طرح ان کو مارنا ہے۔ اب اتنے ان کے پیچھے پڑ گیا کہ مارنے کے بارے میں سوچنے لگ گئے، نعوذ باللہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں تجھے اپنی طرف بلند کروں گا، پھر وفات دوں گا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا یہ معنی ہے کہ میں تمہیں زمین سے اٹھا لوں گا، اور ان کے ہی شکل میں کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ لیکن ان لوگوں کو کیا لگ رہا تھا کہ یہ کون ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے، لیکن وہ نہیں تھے۔ پھر وفات دوں گا، اور جن لوگوں نے تیرے انکار کیا، اور پھر جن لوگوں نے تیرا انکار کیا، تیری بات نہ مانی، ان سے تجھ کو پاک کرنے والا ہوں۔ جو لوگ تیری بات مانیں گے انہیں انکار کرنے والوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ جو لوگ نیک ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان لوگوں کو میں قیامت تک غالب رکھوں گا، ان کا نام قیامت تک بلند رہے گا۔ دشمنوں نے جواب میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک اونچی جگہ دے جو رہنے کے قابل تھی۔ وہ یہودی بڑے بے حیا تھے جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاک دامن عورت پر الزام لگایا اور پھر یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو نہ کسی نے قتل کیا ہے اور نہ سولی پر چڑھایا ہے، وہ تو بس وہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے قتل کر دیا، بٹ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اٹھا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہ ان کو کسی نے قتل کیا ہے اور نہ ہی سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام عمر بھی اپنی قوم سے یہی کہتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اتباع کے لائق صرف ایک اللہ ہے، لیکن ان کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے قوم یعنی عیسائی گمراہ ہو گئے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کی قوم کیا ہو گئی؟ گمراہ ہو گئی، اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یوں کہنے لگے کہ خدا تین ہے۔ ان کا کہنا کیا ہو گیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور وہ تین خدا کو ماننے لگے، ایک تو اللہ تعالیٰ، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ فرشتہ۔ جی بہت اچھے، ایک اللہ تعالیٰ اور ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور تیسرا حضرت عیسیٰ مسیح، ہے نا۔ تو تین خدا ماننے لگ گئے، یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ یہودی اور عیسائی دونوں نے اپنے نبی کو خدا بنا لیا یا ان کو خدا کا مرتبہ دے دیا۔ کہیں مسلمان بھی اپنے نبی کو خدا نہ بنا لے، اس لیے کلمہ مسلمانوں کو سکھائی گئی۔ کون سی کلمہ مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے؟ مسلمانوں کو کون سی کلمہ سکھائی گئی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان جی محمد رسول بہت اچھے بہت اچھے. چلے ساتھ میں پڑھتے ہیں نا یہ دعا، کلمہ ساتھ میں پڑھتے ہیں. چلے اپنی اپنی مائک آن کر لیں. مائک آن کر لیں سبھی اپنے اپنے. ہاں جی کر لیں. اشہد اللہ اشهد اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد واشهد ان ان محمد عبدہ و رسولہ. ہے نا، تو یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ ہم مسلمانوں کا کلمہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی. ٹھیک ہے، مائک آف کر لے، مائک آف کر لے. جی تو اس کلمہ کا ترجمہ یہ ہے: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلمہ سکھایا تاکہ ہم بھی اپنے نبی کو اتنا درجہ نہ دے دے کہ پھر ہم بھی اپنے رسول کو خدا مان لیں، ہے نا، جیسے کہ عیسائیوں نے کیا. تو اب ٹائم ہے کوشچن کا. ہم نے الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مکمل پڑھ لیا ہے، اور اب ٹائم ہے کوشچن کا. تو ہمیں بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے؟ جی بہت اچھے بہت اچھے. اور اب بتائیں کہ یہودی کسے کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کے جی بہت اچھے بہت اچھے. یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، ہے نا، کنفیوز نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا معجزہ سکھائی تھی؟ وہ کیا کیا کر سکتے تھے؟ سے فرشتے بناتے تھے اور مردوں کو زندہ کرنا. جی اور ایک مردوں کو زندہ کرنا. جی اور ایک مٹی سے زندہ بنانا. جی جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں رکھتے ہو وہ میں بتا سکتا ہوں، ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ اب ان کی زندگی پر ایمان لائے تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ عیسائی. حواری کہتے ہیں، حواری. ٹھیک ہے، معاف کریں. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کیا نصیحت کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام عمر بھی اپنی قوم سے یہی کہتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور صرف عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے. لیکن پھر بھی ان کی قوم گمراہ ہو گئی تھی ان کے جانے کے بعد. عیسائی کتنے خدا کو مانتے ہیں؟ اللہ کو تین خدا کو. تین خدا کو مانتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کون سا کلمہ سکھایا؟ کلمہ شہادت. جی اب آپ سارے مل کر مجھے اس کلمہ کا ترجمہ سنائیے.
کیا ترجمہ ہے ہمارے کلمہ کا؟ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں اس کا ترجمہ بھی تو جاننا ہے نا. چلے بتائیں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ کے رسول سوا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، ہے نا. ہاں جی. جی تو الحمدللہ ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے. سس میں نے آپ کو آیات دیکھنے جی واٹس ایپ کریے. السلام علیکم. کیسے لگا آج؟ آپ ٹرن کر سے نکال کے بات کریں. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. جی ان کی آواز بریک ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ آج کلاس کرے ہو اینڈ آپ کا آج فرسٹ کلاس تھا تو پلیز آپ اپنا فیڈ بیک دو کہ آپ کو کلاس کیسا لگا، اور آپ کے گھر میں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو یا کوئی بھی ریلیٹیو میں ہو تو آپ پلیز ان کو کلاس جوائن کرواؤ، ٹھیک ہے. اور لڑکیوں کو جی اور لڑکیوں کو بھی جوائن کرواؤ. کیونکہ ہم شروعات کی ہے کیونکہ لڑکیوں کو کیا اولاد ہماری بچے سیکھیں جی اور ہمیں ہماری نسلوں کو ہی دین کی اور لانا چاہیے. تو یہ چھوٹی سی شروع جوائن ہو جائیے سائنس سے میں. جی چلیے اب ہم دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.